दोस्तों जनाब सैफर केस में सजा मिलने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाज़ाब्ता तौर पर सजा याफ्ता कैदियों को दी जाने वाली धारीदार वर्दी पहनाकर खुसूसी सेल से जनाब आम बैरक में शिफ्ट करा दिया गया है। यानी हुंड लाट शाट खत्म हो गए पायन, अब जनाब कैदियों वाली वर्दी भी पहनी पड़ेगी और उसके साथ साथ चूंकि सजा दी गई है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को बामुशक्कत, इसका मतलब यह है कि अब उनको जेल के अंदर मुशक्कत करनी पड़ेगी, यानी काम काज करना पड़ेगा। यानी जो सहूलियात इमरान खान साहब को हासिल थी, साइकिल की, जनाब देसी कुकड़ खान दी, इस तरह की दीगर जो उनको सहूलियात हासिल थी वो तमाम खत्म हो जाएंगी। खुसूसी बैरक खत्म हो जाएगा, बल्कि अब इमरान खान साहब को आम कैदियों की बैरक में जाना पड़ेगा। और उसके साथ सबसे बढ़कर जो इमरान खान साहब पर जुल्म किया है जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत ने, वो ये किया है कि इमरान खान साहब को कह दिया है कि पायन हुण तू कमा के खाना, यानी भाईजान ने हुण खट्टी करनी पड़नी है तो उस तो बाद उन्होंने रोटी लभनी है। यानी अब वो मुशक्कत करेंगे, उस मुशक्कत के एवज जो वो पैसे कमाएंगे, उन पैसों के एवज जो जेल हुकाम है वो उनको देंगे रोटी शोटी। और ये वाले जो काम है ये खान साहब को तो छोड़े हुए मुद्दत हो गए, पायन ने कभी पलियो रोटी तो दूर की बात है, कभी पानी का एक गिलास नहीं पिया, वो तो हमेशा दूसरों से ले लेके खाते रहे हैं। अब जनाब इमरान खान साहब को जेल के अंदर ना सिर्फ काम करना पड़ेगा बल्कि मुशक्कत करनी पड़ेगी और मुशक्कत करके उनको पैसे कमाने पड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि सरकार की तरफ से उनको कुछ जो है वो चाय पानी वो डेफिनेटली मिल जाएगा। सवाल ये है जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इमरान खान साहब से जेल में कौन सी मुशक्कत दी जाएगी, इमरान खान साहब से जेल में कौन सा काम लिया जाएगा। क्योंकि ये तो है नहीं कि जनाब जेल के अंदर स्टेडियम बना दिया जाए, इमरान खान से कहा जाए कि जनाब कैदियों को जनाब बॉलिंग करना सिखाओ, या कैदियों को जनाब क्रिकेट खेलना सिखाओ, या कैदियों को जनाब फिजिकल ट्रेनिंग कैसे देनी है, दौड़ कैसे लगानी है, यू टर्न कैसे लेने हैं, इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा तो कुछ होने नहीं लगा। सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से जेल हुक्काम और खासतौर पर सुपरिटेंडेंट जेल साहब वड़ाई साहब जो है ना, वो इस वक्त सरगर्म अमल है और वो इमरान खान साहब के लिए एक ऐसा काम तलाश करने के लिए तगोदो कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के शायान शान हो। वो काम कौन सा है, दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। इस सारी सूरत पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब के दौरा हरूनाबाद की, और दौरा हरूनाबाद में नवाज शरीफ साहब की तरफ से की जाने वाली बमबारी की। और ये बमबारी जनाब उन्होंने ये नहीं है कि उन्होंने जाकर जो है इमरान खान की तरह डोनाल्ड लू पर अटैक कर दिया। कहने का मतलब ये कि लफ्जी बमबारी, और ये लफ्जी बमबारी उन्होंने इमरान खान पर नहीं की, बल्कि ये जो लफ्जी बमबारी की है उन्होंने जनाब बैंड बजाई है और टका के बजाई है। वो बैंड बजाई है जनाब साकिब निसार साहब की, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा था कि वो तमाम कैरेक्टर जिन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी की है उनकी बैंड बजनी चाहिए। और वो जो अमूमी तौर पर लिखा नहीं करते थे, ट्वीट किया करते थे साहब, जिस वक्त एक अहम तालीमी इदारे में वाबस्ता है, वो जो वत इज्जो मंतशा वत जिल्लो मंतशा, ये उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। ये आयत उनके लिए ये बात बताने की है कि जनाब ये सिर्फ 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो खिलौने आपने तैयार किए थे, ये मामला वैसे नहीं चलता, इसके अंदर जरा थोड़ी सी और भी वैरायटी लाने की जरूरत है। और वैरायटी तो आपके इदारे के लोग इतनी जबरदस्त किस्म की लेके आते हैं जनाब के उसमें से तो बच निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा ट्रैप करते हैं बंदे को कि बंदे के लिए तो जनाब ये जो मुकदमे हैं इनसे जान छुड़ाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा रहे हैं, इस सारे चक्कर के अंदर नवाज शरीफ साहब ने तो बजा दी है जनाब उनकी बैंड, और बैंड भी बजाई है उन्होंने निहायत तसल्ली के साथ, यानी ठोक बजा के उन्होंने जब बैंड बजाती है तो फिर वो जरा तसल्ली से बजाते हैं। और खासतौर पर उस शख्सियत की तरफ से जिसने जो है एक साबिक वजीर आजम को इस वजह से निकाल दिया कि जनाब उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और दूसरे बंदे को जाली या फोटोकॉपियों के ऊपर बैंक स्टेटमेंट्स और फोटोकॉपियां पेश करने के ऊपर जो मुसद्दका भी नहीं थी उनके ऊपर उनकी बनी गाला की जो जायदाद थी उसको ना सिर्फ रेगुलराइज कर दिया बल्कि बड़ा मामूली सा जुर्माना करके जनाब सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दे दिया। तो जनाब क्लास तो बनती है, और जब क्लास लगाते हैं नवाज शरीफ साहब तो बड़े मीठे मीठे सुरों के अंदर ऐसी खौफनाक किस्म की ढोलकी बजाते हैं, इस तरह के जनाब वारदात डालते हैं कि बंदे को बाजार तो लगता है कि जनाब मैं जरा हल्का जगह गुजर है, लेकिन वो जो जन्नाटेदार थप्पड़ होते हैं उनकी गूंज बड़ी दूर तक सुनाई देती है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि हमारे ऐसे ऐसे नुकसानात हुए हैं
جن کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور یقینی طور پر نقصانات تو ہوئے ہیں اور تلافی بھی نہیں ہو سکتی، کہ کس طریقے سے ملک کو، ہنستے بستے ملک کو، پھلتے پھولتے ملک کو ایک ایسے گڑھے میں دھکیل دیا گیا جہاں سے اب اس وقت ہمیں سروائیول کے خطرات لاحق ہیں۔ اور دیکھیں، یہ بھی قدرت کا نظام ہے، وہ بندہ جس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، تو پھر اللہ تو جو ہے وہ جناب رب العالمین ہے، وہ تو پھر جو ہے اپنے بندوں کا ساتھ تو دیتا ہے، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جب وہ ساتھ دینے پر آتا ہے تو پھر دنیا کے جو خدا ہیں وہ اس کے سامنے ان کی نہیں چلتی، اللہ کے سامنے ان لوگوں کی بالکل بھی نہیں چلتی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جناب نواز شریف ہسٹری ہے، نواز شریف کو بھول جائیں، نواز شریف چلا گیا، ہن تبوت آئے گا، یہ ٹویٹیں کی ہوئی ہیں لوگوں نے، اور آج آپ دیکھیں کہ نواز شریف موجود ہے، نواز شریف ایک پولیٹیکل حقیقت ہے۔ نواز شریف کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا واحد سہارا سمجھتے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ نواز شریف آئے گا، خوشحالی لائے گا، نواز شریف آئے گا، روزگار لائے گا، نواز شریف آئے گا، کاروبار لائے گا، نواز شریف آئے گا، پیسے لائے گا، یہ لوگوں کو پتہ ہے، لہٰذا اسی وجہ سے نواز شریف کے گن گائے جا رہے ہیں۔ ادروائز اگر کوئی آپشن نہ ہوتا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے تھے اس ملک کے ساتھ کیا ہونی ہے۔ پھر امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ وہ کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا۔ اقتدار سے ہٹانا الگ بات ہے، غداری کا مقدمہ چلانا اور بات ہے، ہائی جیکنگ کا مقدمہ چلانا اور بات ہے، جلا وطن کرنا اور بات ہے، وطن واپس آتے ہوئے روک دینا اور بات ہے، والد کے جنازے کو کندھا دینا یا تدفین کی اجازت نہ دینا اور بات ہے، بیمار بیوی کی عیادت کے لیے تو بھیجنا دور کی بات ہے، فون کال کی اجازت نہ دینا۔ ایسے ظلم کیے گئے ہیں، ایسے ظلم، لیکن اس بندے نے اس کے باوجود، دیکھیں اختلاف اپنی جگہ پر، جو حقیقتیں ہیں ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جس بندے کو جو ہے نا گن پوائنٹ پر وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس بندے نے کوئی ایک مرتبہ بھی کسی کے خلاف کوئی ایک جملہ نہیں بولا۔ نواز شریف سے زیادہ سٹیٹ سیکرٹ پتا تھے عمران خان کو، نواز شریف سے زیادہ سائفر دیکھے تھے عمران خان نے۔ 3.5 سال ہے ٹوٹل ٹینیور عمران خان کا ایز پرائم منسٹر، نواز شریف کا 3 مرتبہ کا ٹینیور۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک ٹینیور بھی 5 سال کا پورا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب نے کم و بیش میرا خیال ہے کہ کوئی 8-9 سال تو وزیر اعظم کا عہدہ 3 اپنے ٹینیورز میں نبھایا ہی ہے، اور اس عرصے کے دوران بے شمار سائفرز، اور خاص طور پر اس موقع پر جب یہ جو 28 مئی ہوا تھا، جب یہ 29 مئی ہوا تھا، جب یہ کیا تھا ایٹمی دھماکے، اس وقت جو امریکن دباؤ آ رہا تھا، پیشکشیں آ رہی تھیں، دھمکیاں آ رہی تھیں، وہ سب کس نے ہینڈل کیا تھا؟ لیکن اس کے باوجود ایک لفظ نہیں بولے۔ اب ان کی تنقید بھی اسٹیبلشمنٹ پر نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اعلی کار بنے۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کا کام انصاف کرنا ہے، وہ جب انصاف نہیں نہ کرتے، وہ انصاف کے چکر کے اندر چکر بازیاں کرتے ہیں، ٹوپیاں گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بدھو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں یہ چریاں ہے، اس کو جس طرح مرضی لگا دو یہ لگ جائیں گے۔ انفیکٹ وہ تمام لوگ جو 6 کو 9 اور 9 کو 6 بنا دیتے ہیں نا، یہ جو چٹکی بجاتی آئین کی کوئی نہ کوئی مرحوم شک کو برآمد کر لیتے ہیں، یہ ان کی کاریگری پر حملہ تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ظلم برداشت کیے لیکن کوئی قومی راز افشا نہیں کیا، کسی کو جا کر یہ نہیں بتایا کہ جناب ہم نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہیں یا ہم ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے میزائل بنا لیے ہیں، ہم میزائل کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں۔ کسی کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو تعریف کے قابل اس وجہ سے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جاری کیا ہے، اس میں ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کا جو کرپشن انڈیکس ہے اس کے اندر بہتری آئی ہے۔ اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ PDM لیڈ گورنمنٹ جس کے اندر شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، اس ٹینیور کے اندر پاکستان کی جو کرپشن ہے وہ اس میں کمی آئی ہے، اور 7 درجے پاکستان بہتر ہوا ہے اپنے کرپشن پرسیپشن انڈیسز میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو کام ہے وہ ذرا ٹھوس بنیادوں پر ہوا۔ اب اگر آپ غور کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ہاں مچ گیا، پتہ نہیں کی ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے
کہ حقیقتیں کس حد تک ہیں، پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل سے نکلنے کے لیے کیا ہمیں پاپولرزم چاہیے، ہمیں آئیڈیلزم چاہیے، یا ہمیں حقیقی طور پر وہ ساری منصوبہ بندی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم کوئی ٹھوس بنیاد استوار کر سکے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ٹھوس بنیادوں کو ہی استوار کرنا چاہیے، لہذا آگے بڑھنا چاہیے، اب آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب اب کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے جناب فیوچر کے جو اس وقت لوگ ہیں. ماضی جب اٹک جیل میں تھے نا جناب عمران خان صاحب، تو ان کا قیدی نمبر تھا 804. ٹھیک ہے جی، تو آپ ذرا یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اب جب قید و مشقت ہوتی ہے تو جیل مینولز کیا کہتے ہیں؟ جیل مینولز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو جیل کے اندر مختلف نوعیت کے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور اس کا ان کو باضابطہ طور پر معاوضہ بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے. جیل کے اندر مختلف فیکٹریاں بنی ہوتی ہیں جن کو ہم کاٹیج انڈسٹریز کہتے ہیں. وہاں پر ان کو دستکاریاں ہوتی ہیں جس کے اندر وہ خواتین قیدیوں کے لیے ہوتی ہیں. کارپینٹر کا کام ہوتا ہے، کرسیاں جو ہے منجیاں پیڑیاں ٹھوکنے کا کام ہوتا ہے، قالینوں کا کام ہوتا ہے، کھڈی لگی ہوتی ہے، کپڑا بننے کا کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ پتھر توڑنے کا کام ہوتا ہے. یہ مشقت والا کام ہے، پتھر توڑوائے جاتے ہیں. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو لگائے جاتے ہیں. جیل کے اندر جو ناخواندہ قیدی ہیں ان کو پڑھانے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ادا کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب صفائی ستھرائی کا کام ہے، گارڈننگ کا کام ہے جو وہاں پر لیا جاتا ہے. یہ چھتیں صاف کرنے کا، فرش صاف کرنے کا، صفائی کے کام ہیں جو وہاں پر لیے جاتے ہیں. کچھ فصلیں بھی کوئی تھوڑے بہت اس طرح کی چیزیں لگائی ہوتی ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. کھانا بنانے میں جو ہے وہ مدد لی جاتی ہے، تندور سیکنے میں. اس طرح کے کام ہیں جو لیے جاتے ہیں. اور جیل سپرنٹینڈنٹ کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس قیدی سے کون سا کام لے گا. اب اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے تو صرف ایک کو کام آندہ پائیں کھانا، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا. اور اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو خان صاحب کی جو ڈیوٹی ہے وہ لگنی چاہیے کچن کے اندر، تاکہ کہیں گے جناب روٹیاں لا تے روٹیاں کھا. یہی کام عمران خان صاحب جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اور شاید جیل حکام بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ کام کرایا جائے جو زیادہ اچھا کیا جائے. عمران خان صاحب کو اگر جو ہے بچوں کو سپارہ پڑھانے پر لگا دیے گیا تو خود ان کو عربی نہیں آتی تو وہ کیسے پڑھائیں گے؟ وہ تو پھر الٹا سیدھا ہی کام کریں گے. اگر ان کو سکول میں بچوں کو لگا دیا پڑھانے کے لیے کہ ان کو ABCD سکھائیں، تو انہوں نے جناب ان کو جو ہے حقیقی آزادی لینے بھیج دینا ہے یا امریکہ سے جنگ کرنے کے لیے بھیج دینا ہے، نیا سیاپا پہ جانا مائن. لہٰذا بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب دھاری والی وردی میں ہوں گے، گٹوں سے اوپر پجامہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جیل کے بیرک میں ہوں گے، اور عمران خان صاحب تندور کے اوپر ڈیوٹیاں دیں گے، روٹیاں لگائیں گے، آٹا گوندنے دیں گے، اور پوری جیل کے لیے جو روٹیاں ہیں وہ لگائی جائیں گی صبح دوپہر شام. اور خان صاحب جناب وہاں پر کمائیں گے بھی اور کھائیں گے بھی. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.